بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرا نام طاہر مسعود ہے، سرگودا سے میرا تعلق ہے اور میری مدرسہ عربیہ رائمنڈ سے 2004 کی فراغت ہے، اور جو مولانا طارق جمیل صاحب دامت فیوضہم کے اساتذہ کرام ہیں، تقریباً رائمنڈ مرکز کے وہی اساتذہ کرام میرے بھی ہیں۔ آج کل جو سوشل میڈیا پر گفتگو چل رہی ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کی گفتگو بھی اس حوالے سے آئی ہے اور دیگر کچھ حضرات کی گفتگو کو بھی سننے کا موقع ملا ہے، تو اسی مناسبت سے میں نے چاہا کہ کچھ چیزیں میں بھی واضح کر دوں۔ سب سے پہلی چیز جس کے اوپر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ ایک تمہید کے طور پر میں ذکر کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ہر تحریک کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، اس کا ایک منشور ہوتا ہے، اس کے ایک دستور ہوتا ہے، اس کے کچھ ضابطے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح تبلیغی جماعت بھی ایک تحریک ہے، اس کا بھی ایک منشور ہے، اس کا بھی ایک نقطہ نظر ہے۔ اور وہ نقطہ نظر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس تبلیغ کے کام کو سوشل میڈیا سے دور رکھنا ہے۔ آفیشلی طور پر رائمنڈ مرکز کی طرف سے کسی بھی اجتماع کے کسی بیان کی ویڈیو ریکارڈنگ تو بہت دور کی بات ہے، وائس ریکارڈنگ بھی نہیں کی جاتی۔ جو بھی آپ کو سننے میں ملتا ہے وہ کچھ لوگوں کی ذاتی کاوش ہوتی ہے، مرکز کی طرف سے کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا سے دور رہنے یا اس کام کو دور رکھنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ تبلیغ کے مشائخ میں سے ایک شیخ کا یہ قول ہے کہ اس جماعت کو اور اس کے کام کو مشین سے دور رکھنا۔ اسی وجہ سے جماعتوں کے اندر اس چیز کی ترغیب دی جاتی ہے کہ پیدل چلا جائے اور مشین کو حتی الوسع کم استعمال کیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رائمنڈ کے اندر جو اذانیں یا جماعتیں کروائی جاتی ہیں اس کے اندر لاؤڈ سپیکر کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ چند دن پہلے میرے کچھ شاگردوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مرکز کے اندر اذان اور جماعت کے لیے سپیکر کو استعمال کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ دیکھیں، ان حضرات کے نزدیک سپیکر کا استعمال جماعت کے لیے یا اذان کے لیے ناجائز نہیں ہے اور نہ وہ کسی کو روکتے ہیں۔ البتہ ایک بات کا آپ مجھے جواب دیں، اگر پوری دنیا کے اندر صرف ایک شیروں کی جوڑی باقی رہ جائے تو کیا آپ کا نظریہ یہ ہوگا کہ اس کو بھی ختم کریں تاکہ قصے ہی ختم ہو، یا پھر آپ کے جذبات یہ ہوں گے کہ اس جوڑی کی حفاظت کی جائے تاکہ آنے والی ہماری نسلیں اصلی کا شیر تو دیکھ لیں؟ ان حضرات کا نظریہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص طور پر حجۃ الوداع کے موقع پر جب ایک مجمع کثیر تھا، اس زمانے میں چونکہ سپیکر نہیں تھے تو اس زمانے میں اذانیں کیسے دی گئیں، اس زمانے کے اندر جماعت کیسے کروائی گئی اور کس طریقے سے مکبرین کے ذریعے سے امام کی آواز کو پیچھے تک پہنچایا گیا۔ تو ان حضرات نے اس سنت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں بڑا مجمع ہو اور وہاں لاؤڈ سپیکر کا استعمال نہ ہو۔ ان حضرات نے اس نظریے کے پیش نظر کہ کوئی ایک ایسی جگہ تو ہو جہاں ہم اپنے بچوں کو، آنے والی نئی نسل کو دکھا سکیں کہ یہ وہ نقشہ ہے جو سنت کے انتہائی قریب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بغیر سپیکر کے جماعت کروائی جاتی تھی تو اس کی صورت یہ ہوتی تھی۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اگر کسی ایک جگہ یہ سنت اپنی اصلی شکل کے اندر زندہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے یا ایک جگہ تو باقی رہے؟ تو ان حضرات نے کبھی بھی اس کے اوپر کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا کہ لاؤڈ سپیکر پر جماعت کروانا جائز نہیں ہے۔ وہ جائز سمجھتے ہیں اور بقدر ضرورت وہ بیانات کے لیے اس کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی صاحب اس بات سے اختلاف کرتا ہے، اس کو اختلاف کرنے کا بالکل حق حاصل ہے، لیکن ایک تو یہ ہے کہ وہ اختلاف کرتا ہوا مرکز کے اندر اس بات کی کوشش کرے کہ وہاں لاؤڈ سپیکر کو استعمال کیا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مرکز سے الگ ہو کر اپنی الگ سے مسجد بنائے یا الگ سے اپنا ایک ادارہ بنا لے اور وہاں اذان اور جماعت کے لیے سپیکر کو استعمال کر لے۔ تو میرے خیال سے اس سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا، اور اس کی وجہ سے جو ایک تحریک کا نظریہ ہے اور ان کا جو منشور ہے اور ان کا جو زاویہ نظر ہے اس کے اوپر کوئی زد نہیں پڑے گی۔ یہ جو تبلیغی جماعت والی تحریک ہے، اس کا ایک نظریہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اپنی وابستگی کو ظاہر نہیں کریں گے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر کسی سیاسی قائد کی محبت یا کسی سیاسی جماعت کی محبت،
محبت سے تو کوئی نہیں روکتا، لیکن بعض دفعہ آپ کے مقام و مرتبے کی وجہ سے بعض محبتوں کا اظہار مناسب نہیں ہوتا۔ دیکھیں، میں خود ایک چھوٹی سی مسجد کا ایک چھوٹا سا خطیب ہوں۔ چونکہ میں نے ممبر کے اوپر بیٹھ کر بات کرنی ہے، اور چونکہ میں نے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے، سب کی تربیت کرنی ہے، سب تک دین کی بات کو پہنچانا ہے، اگر میں اپنا کوئی سیاسی رجحان اور سیاسی وابستگی پیدا کر کے لوگوں کے سامنے اظہار کرنا شروع کر دوں گا، تو جو مخالف سیاسی پارٹی والے ہوں گے وہ میری بات کو نہ سنیں گے نہ قبول کریں گے۔ تو میرے منصب کا تقاضا یہ ہے کہ میں کسی بھی سیاسی قائد کے ساتھ محبت کو دل کے اندر چھپا کر رکھوں اور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کروں۔ بالکل یہی نظریہ تبلیغی جماعت کا ہے۔ اسی طرح بعض حضرات اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ جی شب جمعے کے لیے مرکز کے اندر علاقے کے شیخ الحدیث صاحب جاتے ہیں، مفتی اعظم جاتے ہیں، اگرچہ ان کا تبلیغ کے اندر وقت نہیں لگا ہوتا، لیکن ان کو بیان کی دعوت نہیں دی جاتی، بلکہ ایک 4 ماہ والے کو یا جس صاحب نے چند سفر باہر کے کیے ہوئے ہیں لیکن دینی اعتبار سے اس کا کوئی علمی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس کو بیان دیا جاتا ہے۔ تو بھائی آپ کا یہ اعتراض کرنا بنتا نہیں ہے، کیونکہ تبلیغ والوں کا اپنا ایک نصاب ہے، اپنی کچھ اصطلاحات ہیں، ان کا اپنا اسلوب اور ایک خاص منہج ہے۔ جو صاحب اس خاص منہج اور اسلوب کے مطابق مجمع کی تربیت کر سکتا ہوگا تو اس کو تو وہ اجازت دیں گے۔ جو صاحب علمی اعتبار سے کتنی بھی بڑی شخصیت ہوں، لیکن چونکہ انہوں نے تبلیغی جماعت کا خاص اسلوب اور منہج نہیں سیکھا، اس لیے ان کو ممبر پر بیٹھ کر مجمع کی تربیت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور یہی جو علمی شخصیات ہیں، ان کے جب مساجد کے اندر دروس ہوتے ہیں تو 90% مجمع یہی تبلیغی جماعت سے منسلک ہوتا ہے۔ 2004 کے اندر میری فراغت ہے، اور میں نہ صرف یہ کہ مدرسہ عربیہ رائمین کا متخرج ہوں بلکہ وہاں کے حضرات کا خادم بھی رہا ہوں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب، حاجی افضل صاحب، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت ان شخصیات پر ہوں، ان حضرات کی میں خدمت کے اندر رہا ہوں۔ اس ساری تمہید کے بعد اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں، مولانا طارق جمیل صاحب دامت فیوزہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بیان کے اندر بڑی تاثیر پیدا کی ہے، ان کے ذریعے سے بڑا کام لیا ہے، بڑی بڑی شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے راہ ہدایت عطا فرمائی ہے، ان کو باعمل مسلمان بنایا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں اور اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ تو تبلیغی جماعت کا ایک خاص منشور اور خاص نقطہ نظر ہے، کوئی صاحب ان کا حصہ بن کر چل رہا ہے، ان کے ساتھ جڑ کر چل رہا ہے، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ کسی موقع پر جا کر اس کے نقطہ نظر کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے، اور تبدیلی پیدا ہونے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر بندے کو اختیار ہے کہ وہ اپنے نظریات کے اندر تبدیلی لائے، لیکن جب تبدیلی پیدا ہو گئی، اب 2 صورتیں ہیں، یا تو آپ اس پوری تحریک کو، اس پوری جماعت کو اپنے نظریات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس تحریک کو، اس جماعت کو اس کے نظریے پر رہنے دیں اور اپنی راہیں جدا کر لیں۔ اس سے آپ کا مقصد بھی حل ہو جائے گا اور تحریک بھی اپنے اصول کے اوپر باقی اور قائم رہے گی۔ اس کی ایک بہترین مثال اگر میں آپ کو دوں تو دیکھیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ مولانا مودودی صاحب کے ساتھ مل کر انہی کی جماعت کے اندر کام کیا کرتے تھے، لیکن جب ڈاکٹر صاحب کا ایک وقت میں جا کر نظریہ بدلا، یا آپ کہہ لیں کہ جس نظریے کے اوپر جماعت اسلامی بنائی گئی تھی اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی پیدا ہوئی، تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی راہیں جدا کر لی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے نظریے کے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی ہے تو آپ کے الگ ہونے کے اندر بھی کوئی حرج نہیں، آپ کا الگ جماعت بنانے کے اندر بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اپنے نظریے کو اس جماعت اور تحریک کے اوپر نافذ کرنا یہ درست نہیں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب دامت فیوزہم، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، ان کا نظریہ تبلیغی جماعت سے کچھ مختلف ہو چکا ہے۔ ایک تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ کرنا چاہیے، اس وقت کی ضرورت ہے۔ میں ان کے نظریے کی تردید نہیں کرتا، نہ مخالفت کرتا ہوں، تائید کرتا ہوں، لیکن چونکہ تبلیغی جماعت اس نظریے کے اوپر قائم نہیں ہے اور اس نظریے سے ان کا تعلق نہیں ہے، لہٰذا ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم اس پوری جماعت کے اوپر اس نظریے کو نافذ کرنے کی کوشش کریں اور ان کو مجبور کریں کہ وہ اس کو اپنائیں۔
دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اپنی راہیں الگ کر لیں۔ اسی طرح مولانا طاہر جمیل صاحب وہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت سے اگر آپ کی کوئی وابستگی ہے، دلی جھکاؤ ہے، تو اس کے اندر اظہار میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ یہ نظریہ سراسر تبلیغی جماعت کے نظریے کے خلاف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا کو اللہ تعالیٰ نے جتنی عزت دی ہے، اگر ایسی شخصیت جنگل کے اندر بھی بیٹھ کر بیان کرے نا تو لاکھوں دیوانے ان کے بیان سننے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی ان کو قبولیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی ان کو پذیرائی دی ہے، ان کی زبان میں جتنی تاثیر دی ہے، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلا شبہ لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے ہیں۔ لیکن اس وقت رائے کے تنظیمی ڈھانچے کے اندر مولانا موجود نہیں ہے، لہٰذا اگر کسی جگہ مولانا یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیان ہو تو مولانا کو اپنے آپ کو مشرے کے تابع کرنا چاہیے، رائے کے حضرات کے تابع کرنا چاہیے۔ اگر وہ مناسب سمجھیں تو مولانا کا بیان طے کریں، اگر وہ مناسب نہ سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کو پھر اپنے آپ کو پیش کرنا بیان کے لیے یہ مولانا کے مقام کے لائق نہیں ہے۔ اس تناظر کے اندر تو مولانا کو خود یہ کہنا چاہیے، چونکہ میں رائے کی بنائی ہوئی ترتیب سے بھی الگ ہو کر چلتا ہوں، لہذا اگر وہ حضرات کہہ بھی رہے ہوں تو مولانا کو ایسے موقع پر کہنا چاہیے کہ آپ حضرات میرا بیان نہ کروائیں تو یہ زیادہ بہتر اور مناسب ہوگا۔ تو اس سارے تناظر کے اندر مخلصین کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب والدین کی آپس میں لڑائی ہو جائے، ادھر والدہ ہے ادھر والد ہے، تو اولاد کو کیا صورت اختیار کرنی چاہیے؟ ظاہری بات ہے، نہ والدہ کو برا کہہ سکتے ہیں نہ والد کو برا کہہ سکتے ہیں، دونوں ہی سروں کے تاج ہیں، دونوں ہی آنکھوں کے سرما ہیں، دونوں ہی قابل عزت اور صد احترام ہیں، دونوں کے حقوق ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک طرف مولانا طارق جمیل صاحب دامت فیوزہم ہیں، امت کے لیے سرمایہ ہیں، اور دوسری طرف ہمارے رائے کے حضرات ہیں جو اس وقت پوری دنیا کے اندر تبلیغی کام کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو دونوں ہی حضرات ہمارے لیے قابل قدر ہیں اور قابل تعظیم ہیں۔ ہم نے دونوں کی عزت اور قدر و منزلت کا خیال رکھنا ہے۔ ہم اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لیں، کوئی شخصیت کتنی بھی بڑی ہو جائے، بحیثیت انسان غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی کرنے کے بعد بھی انسان انسان ہی رہتا ہے، انسانیت سے نہیں نکلتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں رائے والے حضرات کو وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور مولانا کی جو عزت، جو قدر و منزلت ہے اس کا خیال کرنا چاہیے، انزل الناس منازلہم کی رعایت رکھنی چاہیے، اور وہ رکھتے بھی ہیں، وہیں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اب تک برداشت کیا تو اب بھی انہیں خاموش رہنا چاہیے تھا، برداشت کرنا چاہیے تھا، اور شکوے کے میسیجز ریکارڈ نہیں کروانے چاہیے تھے۔ بہرحال کچھ بھی ہے، مولانا پھر بھی قابل قدر ہیں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی دوست اور ولی سے دشمنی کی، میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ میرے نزدیک مولانا طارق جمیل صاحب بھی اللہ کے ولی ہیں، اور رائے والے حضرات اور مشائخ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ کسی کے خلاف بات کرنا یہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ ہم ان حضرات کے لیے دعا کریں گے، اور اختلافات کو ختم کرنے کے اندر جو ہم سے ہو سکے گا ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ بقیہ جو ایک امیر اور شورا والا اختلاف ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شورا امیر کے بغیر نہیں چل سکتی، اور کوئی بھی امیر شورا کے بغیر نہیں چل سکتا۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ یہ بھی کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے کہ ہم اس کی وجہ سے تبلیغی جماعت کو دو حصوں میں بانٹ دیں۔ ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور آپس میں مل جل کر محبتیں بانٹتے ہوئے آگے بڑھنے کی اور اللہ کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔